اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، نہیں ہیں سب برابر اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے رہنے والی، اور وہ تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو رات کے وقت، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں نیکوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور جو بھی وہ کریں گے بلائی کے کاموں سے، پس اس کا انکار نہیں کیا جائے گا یا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا تھا کل، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ اکثر ان کے جو ہیں وہ نافرمان ہیں اور حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی خوبیاں اور صفات بیان کی ہیں جو ہے تو اہل کتاب میں سے تھے، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، دائرہ اسلام میں آ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سب اہل کتاب برابر نہیں ہیں، یعنی ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک جماعت ہے جو قائم رہنے والی ہے حق پر، اور وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام اسہمہ تھا، تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو جو اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے ادھر آ گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان جیسے نہیں ہیں، ان میں برابر نہیں ہیں وہ، کیونکہ وہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو بعض نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ وہ جو ہے نا یسجدون کا معنی رات کو قیام کا نہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی مخالفت سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یعنی وہ نیکی بھی کرتے ہیں اور آپ خود بھی، اور برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں، اور وہ بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں، اور جو بھی وہ کریں گے بلائی سے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا یا اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ تو اسلام کے یہ دو فائدے ہیں۔ ایک تو ہے کہ اسلام بندہ جب قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسلام جب بندہ قبول کر لیتا ہے تو زمانہ جاہلیت یا زمانہ کفر میں جو بندہ نیک کام کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، خدمت خلق والے کام کرتا تھا، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، وہ باقی رہتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کفایت کرے گا ان سے ان کا مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مثال اس چیز کی جو وہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ، اس کی مثال ہے ہوا کی جس میں ہو سخت سردی، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، وہ پہنچے ایسی قوم کی کھیتی کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، پس وہ اس کو ختم کر دے۔
وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر میں ہی زندگی بسر کی اور کفر پر ہی مر گئے، تو ان سے نہ کل قیامت کے ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جو کچھ انسان نے یہاں کرنا ہے وہی وہاں جا کر انسان نے حاصل کرنا ہے۔ تو اس لیے جب وہ خود ہی کفر پہ رہے، کفر پر ہی مر گئے، تو نہ ان کا مال خرچ کیا ہوا کسی کام آیا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ آگ والے ہیں۔ تو ان کے مال خرچ کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یہ دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے جیسے کہ ایک ہوا ہو جس میں سردی ہو، یعنی ٹھنڈی ہوا چلے سرد، تو وہ کھیتی کو پہنچے تو کھیتی کو جلا کر رکھ دے، یعنی کھیتی نکلی ہوئی تھی باہر لیکن ہوا ٹھنڈی چلی سخت سردی والی، تو اس نے اس کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو کافر کا یہ ہے کہ کافر جو کچھ دنیا میں کرے گا نہ اس کو آگے کچھ ملنا ہے، دنیا میں تو ملے گا ہی نا، نام ہی ہے اس کا دنیا میں، یا مال بڑھتا جائے گا اس کا، لیکن کافر کو یہ دو نقصان ہیں کہ ایک تو اس کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملنا، یعنی کفر کی وجہ سے، دوسرے نمبر پر جو اس نے دنیا میں خدمت خلق کے کام کیے تھے، جیسے آج ہمارے لاہور میں میو ہسپتال ہے، گنگا رام ہے، گلاب دیوی ہے، یا اس طرح کے کئی اور ہیں ابھی بھی ان کے ناموں پر ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر مسلمانوں نے بنائے ہیں، مسلمان بنا کر جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی اس کو ملے گا اور اس کو آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی ہو لہلہا رہی ہو تو سرد ہوا چلے تو وہ اس کو ہلاک کر دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اسی طرح کل قیامت کے دن ان کے مال جو ہیں وہ اڑ جائیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، تو نہ یہ نیک کام آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، اسلام ہی نہیں لاتے تھے۔ تو اس لیے جو کافر ہوتا ہے وہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے سناوے کے لیے، اپنے نام کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، کیونکہ اخلاص ضروری ہے۔ اگر ریاکاری مسلمان میں بھی آئے گی تو اس کا مال بھی اسی طرح جائے گا۔ تو اگر اللہ کے رضا کے لیے کرے گا، اپنے نام کی نشو و نما کے لیے نہیں، تو پھر انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔